میر تقی میر، جن کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش آگرہ شہر میں ہوئی۔ آگرہ اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی بڑی مصیبتوں سے گزارا۔ گھریلو حالات ان کے بہت اچھے نہیں تھے، اور انہی سب وجہوں کی بنیاد پر ان کو ہجرت کرنا پڑی اور یہ دلی چلے آئے۔ دلی بھی ان کو راس نہیں آئی، اور وہاں سے یہ لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ تھوڑی سی زندگی ان کی آسان ہوئی، اور وہیں پہ انہوں نے سکونت پذیری اختیار کر لی۔ ان کا انتقال لکھنؤ میں ہی 1810 عیسوی میں ہوا۔ آگرہ میں 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ دلی میں ان کے ایک سوتیلے ماموں، خاص ماموں نہیں، سوتیلے، جو بہت بڑے شاعر تھے اور جن کا نام تھا سراج الدین علی خاں آرزو، وہاں پہ رہے، اور ان کی صحبت سے ان کا رجحان ادب کی طرف بڑھا۔ مزاج بڑا تنک تھا، یعنی بات بات پہ کسی کی بات کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، یا کسی بات کو بھاؤ نہیں دیتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جو ان کا آتم سمان تھا، خودداری تھی، اس سے وہ کسی معنی میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ ماموں کے ساتھ بھی ان کا رشتہ جو ہے نبھ نہ سکا، اور بالآخر دلی کو بھی خیر آباد کرنا پڑا، اور وہ لکھنؤ پہنچ گئے۔ وہاں پہ یعنی لکھنؤ میں لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ نے ان کی بڑی عزت افزائی کی، اور وہاں پہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہیں پہ انہوں نے ابدی زندگی یا قبر کی زندگی، قبر کی طرف راستہ اختیار کیا، یعنی انتقال ہوا۔ میر کی شاعری خدائے سخن ہم اس لیے نہیں کہتے کہ میر جو ہیں پیدائشی شاعر تھے، ان کو کسی استاد نے نہیں بنایا تھا، کسی بڑے شاعر نے نہیں تراشا تھا۔ میر پیدائشی شاعر تھے، اور اس وجہ سے ان کو بچپن میں، یعنی ابتدائی دور میں، بچپن میں تو نہیں کہیں گے، ابتدائی زمانے میں بھی، ان کی شاعری کے ابتدائی زمانے میں ہی شہرت اور مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں گروہ بندی تھی۔ گروہ بندی اس شکل میں کہ ایک طرف دلی کالج، دلی اسکول تھا یا دبستان دلی، اور دوسری طرف دبستان لکھنؤ۔ میر نے آدھی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی دبستان دلی میں گزاری، اور آدھی زندگی، آدھی سے کم زندگی دبستانی لکھنوی میں گزاری۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں کہ دلی کی شاعری دل کی شاعری ہوتی تھی، اور اندر کی شاعری ہوتی تھی، جذباتوں کی شاعری ہوتی تھی۔ لکھنؤ کی شاعری خارجی شاعری یا باہر پن کی شاعری یا حسن کی شاعری یا بناوٹ کی شاعری ہوا کرتی تھی،
اور میر نے دونوں اسکولوں کو دیکھا، اس لیے ان کے شاعری میں جہاں بیان کی جو رنگینی ہے وہیں طرح سے ان کے خیال میں بھی رنگینی ہے، گہرائی ہے، یہ جا بجا ان کے کلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میر کی شاعری غم اور رنج کی شاعری ہے، اور یہ سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے آپ میں درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، کچھ باتیں سچائی ہیں لیکن پوری طور پہ یہ سچ نہیں ہے۔ غمگینی اور رنجیدگی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر کی شاعری میں ہمیں زندگی کے دوسرے اہم پہلو بھی نظر آتے ہیں، اور میر نے اپنے کلام میں ان پہلوؤں کو ایک بڑے ہی خوبصورتی کے انداز میں بیان کیا ہے۔ میر کو صرف رونے کا فن نہیں آتا، رلانے کا فن نہیں آتا، ان کو ہنسنے اور ہنسانے کا فن بھی معلوم ہے۔ وہ ایسا فرد ہے، یعنی میر تقی میر، جو صرف دوسروں پہ ہی نہیں ہنستا، اپنے اوپر بھی ہنستا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوسروں پہ ہنستے ہیں، میر واحد فرد ہے کہ جو اپنے اوپر ہنستا، اپنے اوپر طنز کرتا ہے۔ ان کی شاعری بظاہر سادہ ہے، سادہ جب کہیں گے تو اس کے مطلب ہم اور آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے۔ جہاں گہرائی اور گہرائی کی بات کی جائے، اس کا مطلب ہے کہ معنی کی گہرائی ہے اور وسیع تر معنی ہے، یعنی ایک معنی نکالیں گے تو دوسرا معنی پیدا ہوگا، اس کو بھی نکالیں گے تو تیسرے معنی پیدا ہے۔ یعنی ان کا ایک شعر ایک پیاز کی طرح ہے، جیسے پیاز کا چھلکا نکالیں گے پیاز، یعنی مطلب اس طرح سے نکلتا جاتا ہے۔ ان کا شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو دل کو چھو جاتا ہے، اور کسی نقاد نے اس خصوصیات کے بنیاد پہ یہ کہا ہے کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم میر کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میر نے اپنی بات نہ کی ہو، بلکہ وہ ہمارے دل کی بات کی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ میر نے ہمارے دل کی بات کہی ہے، اپنے دل کی بات نہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنائی، یعنی جو اس پہ گزری اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والا قاری یہی سمجھتا ہے کہ میر نے ہمارے دل کی بات اپنے اشعار میں کہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ میر کی جو شاعری ہے وہ دل کو ہی نہیں جھکجھورتی، دل کو ہی نہیں چھوتی ہے، بلکہ دماغ کو بھی جھکجھور دیتی ہے، یعنی دماغ پر بھی اثر ڈالتی ہیں، یعنی ہمیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ میر کی شاعری کی ایک خوبی ہے۔ جہاں تک لفظوں کو برتنے کی بات ہے، لفظوں کو استعمال کرنے کی بات ہے، تو میر نے اپنے کلام میں، اپنی غزلوں میں نئے نئے لفظوں کو نئے نئے رنگ و روپ دے کر اپنے کلام میں پیش کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی شاعری میں لکھنوی انداز بیان دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ لکھنؤ کی شاعری میں لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر جو ہے ان کو معلوم ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھنوی انداز بیان بھی میر کے کلام میں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس طرح جہاں گہرائی بھی ہے ان کے معنی میں، اور
اس کی شناخت لفظوں میں رنگینی کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر کی شاعری ہر دور میں مقبول و معروف رہی ہے اور لوگوں کو پسند آتی رہی، اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ ان کے بعد کے شعراء میں بہت بڑے شعراء میں ایک نام جن کا مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ ریختہ مطلب اردو شاعری، اردو شاعری کو پہلے اردو کو ریختہ کہتے تھے، اردو کو کیا بولا جاتا تھا؟ ریختہ، اردو مولا ریختہ ہیں؟ تو کہا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی یہاں پہ میر کی بڑپن کا بیان غالب اپنے اشعار میں، یعنی غالب اپنے اشعار میں کہہ رہے ہیں، یعنی میر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں اس کی بڑکپن کو۔ اور جب غالب جیسا فرد میر کی بلندی کو، میر کی عظمت کو، میر کی شان و شوکت کو تسلیم کرتا ہے تو ہمارے اور آپ کی کیا مجال کہ ہم اس بات سے انکار کر دیں کہ میر بڑا شاعر نہیں ہے۔ اس لیے ہم میر کو خدائے سخن کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدائے، اپنی شاعری کا خدا کہتے ہیں، خدائے سخن کہتے ہیں۔ میر کی شاعری ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں اور انسان کے دل کے بارے میں بہت ساری ایسی جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کو بیان کرتی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں۔ وہ سرسری باتوں کہہ کر کسی کو آگے نہیں نکل جاتے، سرسری شاعری تو کرتے ہی نہیں تھے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا سرسری شاعری ہے، یعنی سطحی شاعری ہے، لیکن جب اس کے معنی و مطلب کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، اس سے ہم انکار نہیں سکتے۔ وہ زندگی کے ہر ایک رنگ کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ زندگی کو ہر ایک رنگ، یعنی وہ جہاں رنج و غم کو دیکھتے ہیں وہیں خوشی کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں دکھ درد کو دیکھتے ہیں تو وہیں پہ جو مسرت کی باتیں ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، کہہ بھی لگاتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ سب کچھ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی شاعری کے لوازمات ہوتے ہیں ان کا بھرپور استعمال میر تقی میر اپنے کلام میں کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا شاعری کا شعبہ جو ہے یا شاعری کا ایسا سیگا نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو، جو میر تقی میر کے کلام میں ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ میر تقی میر ہے۔ آگے ہم ان کی غزلیں پڑھیں گے۔ ان کی 2 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ کتاب میں تو تقریباً 5 غزلیں ہیں لیکن آپ کو 2 پڑھنا ہے۔ اس میں پہلی ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یہ حکمت کی شاعری ہے۔ اور ایک ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات اور سیدھی سادی بات میں کتنی گہرائی اور یہاں لکھنوی انداز میں بات کہی ہے۔ تو یہ دونوں غزلیں آئندہ جب وقت ملے گا تو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ میر کی سوانح عمری جو ہم نے بیان کی اس کو آپ اپنے ٹیکسٹ بک کتاب میں نقل کر لیجئے گا۔